کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے اس سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے؟ عصمت سرما جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈالو، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے، وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی تبرک ہے یا نہیں ہے؟ بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اب عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، ہفتہ ہفتہ 10 دن مہینوں نہاتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کوہ طور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے موم ہو گیا تھا، اس کا موم ہونا اللہ تعالیٰ کی تجلی سے یہ کیسا ہے؟ کیا واقعی موم ہوا تھا؟ اگر بیت اللہ پورے کو بوسہ نہیں دے سکتے، پورے بیت اللہ کو استلام یا چھو نہیں سکتے، تو پھر حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہی ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو کیا ایسا واقعی ممکن ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے، اچھی چیز ہے، وہ بند کمرے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر پرفیوم وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، اس کی بھی اہل علم نے اجازت دی ہے۔ بعض دفعہ جو رنگ ہم لگاتے ہیں، خواتین خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک خاص مہک ہوتی ہے اس کے اندر بھی، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ یہ ہر آدمی کے لیے ہے، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صحابی ہو گئے۔ تو پھر آج کے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہم صحابہ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی رائے نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام کی چوتھی قسط ہے۔ گزشتہ 3 پروگراموں میں ہم نے امت کے اندر جو ایسے مسائل پائے جاتے ہیں، جو ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت کی روح سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کے بارے میں بات کی، اور صحیح جو عقائد ہیں وہ بھی بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ ان عقائد، ان نظریات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے گزشتہ پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک اہم میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ کیا ایک مسلمان، کلمہ گو مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بھی صورت میں خودکشی کرنا جائز ہے؟ اسی طرح 6 کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا 6 کلمے، ان کا جو وجود ہے وہ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں یا نہیں؟ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اسی سلسلہ کی کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، تو بغیر کسی تعطل کے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سلامکم اللہ ورعاکم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو غلاف کعبہ ہے، کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیت اللہ یا خانہ کعبہ مبارک گھر ہے، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں، جس کا ایک دوسرا نام بکہ بھی ہے، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ مبارک ہے۔ اس گھر کے مبارک اور بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں، بلکہ آگے فرمایا وہدی للعالمین، وہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اب غلاف کعبہ جو ہے، جو بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، جسے کسوہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اسے متبرک سمجھنا یا اس سے برکت حاصل کرنا یا اس سے شفا کا اعتقاد رکھنا یا اسے پانی میں بھگو کر پانی کو پینا وغیرہ، یہ قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، اہل علم کے عمل سے ایسی چیز نہیں ملتی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اس طرح کی اعتقادات سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، یہ مبارک ہے، تو اس میں غلاف کعبہ بھی شامل نہیں ہے؟ گھر مبارک ہے، غلاف کعبہ شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ، جب گھر بنایا گیا تھا اس وقت غلاف نہیں تھا، یہ بعد میں اس کو غلاف پہنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر غلاف کعبہ مبارک ہے، پھر اس کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کو بھی مبارک کہنا پڑے گا۔ اس کے اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم مبارک کہیں گے۔ پھر اس طرح جو بیت اللہ ہے یا خانہ کعبہ ہے، اس کے جو چاروں کونے ہیں ان کو بھی مبارک کہنا پڑے گا، ان کو بھی استلام کرنا پڑے گا، چھونا پڑے گا۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، جس طرح حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، اس طرح جو 4 کونے ہیں وہ ہر کسی کو استلام کر رہے تھے، چھو رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، صرف آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا اس کو چھونا ہے۔ اس طرح آپ رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں، لیکن پورے بیت اللہ خانہ کعبہ کو چھونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار نہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیسا شیء من البیت مہجورا، کہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ سارا ہی مبارک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو صرف استلام کیا جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنے نظریے سے رجوع کر لیا۔ صحیح۔ تو اس لیے بیت اللہ یا خانہ کعبہ کے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے غلاف کو متبرک سمجھنا یا بیمار کے سر پہ لپیٹ دینا یا پانی میں ڈال کے شفا حاصل کرنا یا اسے بیماریوں سے شفا کا سبب سمجھنا، یہ قرآن و سنت سے، صحابہ کرام کے عمل سے اس طرح کی چیز نہیں ملتی۔ کیا پھر حجر اسود اس کا متبرک ہونا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ بھی نہیں ثابت؟ اب دیکھیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حجر اسود کو ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے اگر بیت اللہ پورے کو بوسہ نہیں دے سکتے، پورے بیت اللہ کو استلام یا چھو نہیں سکتے، تو پھر حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اسے ہم کیوں چھوتے ہیں یا اسے ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، وکان اشد بیاضا من الثلج، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، سودتہ خطایا اہل الشرک، مشرکین کے شرک نے، گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم، کہ ابن آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس حجر اسود کو سیاہ کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر پتھر اور اسود مطلب کالا۔ جب جنت سے نازل ہوا یہ سفید تھا، ٹھیک ہے، دودھ سے، برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا، مطلب وہ گناہ چوستا ہے۔ اچھا، اب رہا وہ مسئلہ کہ پھر ہم حجر اسود کو کیوں چھوتے ہیں، استلام کیوں کرتے ہیں، بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، مقصد کیا تھا؟ اپنی رعایا کو اور تا قیامت آنے والی انسانیت کو سمجھانا مقصد تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تم نفع دے سکتے ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو، لولا ما رأیت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ آپ کو بوسہ دیتے تھے تو میں آپ کو بوسہ نہ دیتا، تو میں بھی آپ کو بوسہ دیتا ہوں اتباع سنت میں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہے، نہیں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے سجدہ کرنے کی، وگرنہ حقیقت میں مسلمان سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو یا بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو ہم اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں۔ رکن یمانی کو صرف استلام کرنا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ صحیح، تو اس کو بوسہ دینے کے پیچھے تبرک شامل ہے یا نہیں، یا اس کے اندر، یعنی اس کے اندر بھی تبرک ہے یا نہیں ہے؟ بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ بوسہ دینے کا مقصد پہلا سب سے اور آخری اتباع سنت ہے، اور دوسرا مقصد گناہوں کا معاف ہونا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پتھر سفید تھا، اسے سیاہ کر دیا ہے ابن آدم کے گناہوں نے۔ تو گناہوں کے معافی کا تصور یہ موجود ہے، لیکن حجر اسود کو یا بیت اللہ کو
یا اس کے غلاف کو یا اس کے پرنالے کو بذات خود یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو شفا کا سبب بنایا ہے، برکت کا سبب بنایا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی پھر اس سے کسی بیماری کی شفا حاصل کرنے کی نیت سے اس کو چھونا، بوسہ دینا یا اس طرح کا کوئی اور مقصد لے کے یہ چیز ثابت پھر بھی نہیں ہے، حجر اسود سے بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ حجر اسود سے بھی نہیں ہے۔ البتہ جو ملتزم ہے وہاں پر انسان چمٹ سکتا ہے، انسان اپنا بازو، اپنا چسٹ، اپنا پورا بدن، اپنی باڈی، اپنی سکن اس کے ساتھ لگائے، یہ صحابہ کرام تابعین اہل علم سے ثابت ہے۔ البتہ حجر اسود کو یا غلاف کعبہ کو، خاص کر غلاف کعبہ کو متبرک سمجھنا، باعث برکت سمجھنا، شفا کا ذریعہ سمجھنا یا بیمار کے سر پہ رکھ دینا، اس طرح کی چیزیں قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ شیخ صاحب اسی طرح سننے میں اکثر سنا ہے، سننے میں بھی آتا ہے کہ کوہ طور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے موم ہو گیا تھا، تو اس کا موم ہونا اللہ تعالیٰ کی تجلی سے یہ کیسا ہے؟ کیا واقعی موم ہوا تھا؟ اور اگر ہوا تھا تو اب دوبارہ وہ کیسے ہارڈ کیوں ہے، موم ہی کیوں نہیں باقی؟ دیکھیں اصل میں میرا خیال تھوڑا سا اس طرح بھی ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ نور پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سرما آج کل ہم ڈالتے ہیں یہ سرما وہاں سے آتا ہے۔ اچھا۔ اس وجہ سے لوگ اس پہاڑ کو بھی، کوہ نور کو بھی متبرک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرما ہے یہ بھی متبرک ہے، یہ بھی باعث شفا ہے، حالانکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ڈلی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کو اگر ہم دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہاڑ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا رب کوہ نور کے سامنے ہوا، اپنی تجلی اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کی راکھ کو بطور تبرک اپنے پاس رکھنا یا اسے متبرک سمجھنا یا اس کا سرما آنکھوں میں ڈالنا، اس طرح کا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتحلوا بالاسمد، اسمد سرما جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈالو، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنہ یجل البصر، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اسی حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے 3 سلائیاں اپنی دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں اپنی بائیں آنکھ میں سرما ڈالتے تھے۔ اور یہ اسمت کیا ہے اس کی کوئی؟ یہ اسمت جو ہے سرما ہے، یہ ایک پتھر ہے کالے رنگ کا لیکن سرخی مائل پتھر ہے۔ یہ حجاز میں بھی پایا جاتا ہے، یہ اصبہان میں بھی پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آذربائیجان میں بھی یہ پتھر ملتا ہے، اسی طرح مغرب جو ملک ہے وہاں پر بھی یہ پتھر ملتا ہے۔ اسمت کا اور کوہ نور کی راکھ کا آپس میں کوئی، کوہ نور، اس کو نور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی۔ اچھا، اس کو کوہ نور بھی کہا جاتا ہے؟ کوہ نور اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کوہ طور ہے لیکن نور اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور اس پر ڈالا تھا۔ تو کوہ طور اور نور دونوں ہی اس پر اس کی راکھ جو ہے اس کو متبرک سمجھنا یا اس کو ایز اے سرما استعمال کرنا، یہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک میں تھوڑی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سرما ہے، اسمت سرما، وہ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا لگاؤ، لگانا بھی چاہیے، مختلف ممالک سے ملتا ہے، اس میں کوہ نور یا کوہ طور کا ذکر نہیں ہے جہاں سے اسمت سرما ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سرما بطور زینت اور خوبصورتی مرد حضرات لگانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے صبح ہونے سے پہلے اس سرمے کو زائل کر دیں۔ اچھا۔ کیونکہ وہ ایسا سرما بطور زینت یا بناؤ سنگار نہیں لگا سکتے جس کا رنگ باقی رہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طیب الرجالی، آدمیوں کی خوشبو وہ ہے ما ظہر ریحہ، جس کی خوشبو مہک رہی ہو، وخفی لونہ، اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایسا سرما استعمال کرتے ہیں جو بطور زینت ہے، اس کے نشانات آپ کی آنکھوں میں نظر آتے ہیں، تو وہ آپ کو ختم کر دینے چاہیے صبح ہونے سے پہلے، صحیح، یا لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے۔ یعنی دن کے وقت ایک مرد جو ہے وہ کالا سرما جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں لگا سکتے، الا یہ کہ کسی کو کوئی بیماری ہو
اشوب چشم ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مردوں کی خوشبو ہے وہ کیا ہے؟ خوشبو ہے، ایسی خوشبو ہے جو مہک رہی ہو، پھیل رہی ہو، لیکن اس کا رنگ نمایاں نہ ہو۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وطیب النساء، اور عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ کیا ہے؟ ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، جس کا رنگ نمایاں ہو اور خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت میں عورت کو پرفیوم یا خوشبو عطر وغیرہ استعمال کر کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ جب کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے گی، کسی کے پاس سے گزرے گی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر شعوری طور بھی وہ ایک اٹریکشن پیدا ہوگی، اس وجہ سے شریعت نے منع کیا۔ تو عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ رنگ ہے، مردوں کی جو خوشبو ہے وہ عطر ہے یا ایسی چیز ہے جس کی مہک ہو۔ شیخ صاحب آپ نے ابھی حدیث جو ذکر کی عصمت کے حوالے سے، اس میں آپ نے ایک چیز ذکر کی کہ وہ پلکوں کے جو بال ہے اس کے اگنے کا سبب ہے۔ ہاں جی، تو یہ پلکوں کے بالوں کا اگنا یہ تو ہر انسان کے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو وہ کیا خوبصورتی کا باعث نہیں ہے پلکوں کے بال؟ یہی تو بات ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے بڑے بال ہونا پلکوں کے یہ خوبصورتی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرمے کی وجہ سے خوبصورتی آ رہی نا، تو اللہ کے نبی نے وہ لگایا خود۔ جو عصمت سرمہ ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا، اصل یہ بات ہے، اس کا رنگ ہی نہیں ہوتا، اس کا یعنی کہ عام جس طرح عام سرمہ جو ہے اس کے اثرات آنکھوں میں باقی رہتے ہیں، عصمت سرمے کے ایسے اثرات یا نشانات وغیرہ باقی نہیں رہتے۔ اس وجہ سے عصمت سرمہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اگر کسی کے لیے عصمت سرمہ میسر نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، دوسرا کوئی سرمہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے، لیکن وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، خاص کر جب وہ لوگ دوسروں سے مل رہا ہو، وہ آدمی دوسروں سے مل رہا ہو، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ نے عورتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ ایسا ان کی یعنی جو خوشبو ہے وہ رنگ دار ہونی چاہیے، اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، رنگ دار ان کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے۔ تو بعض دفعہ جو رنگ ہم لگاتے ہیں، خواتین خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک خاص جو مہک ہوتی ہے اس کے اندر بھی، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہر ایک چیز کی نیچرل مہک تو ہے ہی، وہ تو پانی کی بھی ہے اور مٹی کی بھی ہے، ڈسٹ وغیرہ کی بھی ہے، تو اس سے تو اوائڈ نہیں کر سکتے نا، وہ تو ہیلپ لیس معاملہ ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو نیچرل سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، اس سے شریعت نے منع کیا۔ ایک یہاں پر یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے، اچھی چیز ہے، وہ بند کمرے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر پرفیوم وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، اس کی بھی اہل علم نے اجازت دی ہے، لیکن منع تب ہے جب وہ عورت گھر سے باہر نکلے، بازار میں جائے یا اسکول کالج میں جائے، تب منع ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو کیا ایسا واقعی ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے تو پھر اس شخص کی اس بات کو کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا، اس کو پہچانیں کیسے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اس بات کو کیسے پہچانیں؟ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، سعادت ہے، یہ ممکن ہے، امپوسیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی، تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، ایک مومن کا خواب جزء من 46 جزءا من النبوہ، ایک مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتکوننی، شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ اب یہ تینوں احادیث بخاری شریف میں موجود ہیں۔ روایات سے یہ تو پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آج بھی ممکن ہے، لیکن جو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ تو اس میں کہیں کوئی خاص
وہ الفاظ موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص وہ یہی ہے نا، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، تو وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ تو آج ہم بیدار ہیں، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جن لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی نبی وسلم حاضر ناظر ہیں، ان کے نزدیک تو ممکن ہے۔ اب دیکھیں یہ بات تو ویسے ہی غلط ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو پھر تو دین اسلام کے کتنے احکامات ایسے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ سے پہلے ہی موجود ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہلے سے موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معراج پر لے گیا، ٹھیک ہے، بیت المقدس چلا گیا؟ یہ معاملہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ہوائی باتیں ہیں۔ پھر جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس حدیث میں کی شرح میں یہ بات ذکر جی کی یہ ہے لمبی حدیث ہے نا، اس پوری حدیث کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھی کہ جس شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں گے، اگر خاص ہے، میرے ذہن میں اور ایک سوال اٹھا ہے کہ صحابہ کے ساتھ اگر خاص ہے تو صحابہ تو ویسے بھی اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، تو یہ آگے جا کے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آگے جا کے اس کی ریزن بھی آئے گی کہ صحابہ کے ساتھ کیسے خاص ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ ہر آدمی کے لیے ہے تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صحابی ہو گئے۔ تو پھر آج کے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہم صحابہ ہیں؟ پھر صحابہ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ پھر جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی ہوتا ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کی تاریخ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے جی میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو ایک تو سب سے پہلی بات اس کے عمل سے پتہ چلے گا، اور دوسرا جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں، جب ان کے پاس کوئی شخص آتا اور آ کر کہتا ہے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ فرماتے چلیں آپ نے دیکھا ہے نا تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتاؤ، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں بتاؤ، آپ کا قد کاٹ کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے نین نقش کیسے تھے۔ تو اگر تو وہ ایسی چیزیں ذکر کرتا جو قرآن و سنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف نہیں بیان ہوئے تو وہ کہتے آپ نے نہیں دیکھا، پتہ چل جاتا یہ جھوٹا انسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے حقیقت میں دیکھا ہے زندگی میں صحابہ کرام وہ بتا دیتے، جس نے خواب میں دیکھا وہ بتا دے گا۔ اب وہ اوصاف بتائے گا جو احادیث میں آپ کے ذکر ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص عالم بھی ہو سکتا ہے، اب وہ عالم ہوگا، عام بھی ہوگا، جب وہ دیکھے گا تو صاف ظاہر ہے وہی وصف بتائے گا نا جو حدیث میں ہے۔ تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں، اگر اس کو پتہ ہے اور پھر اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کیسے؟ تو اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، عام آدمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اس طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا جی میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاؤ، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ دکھنے میں کیسے تھے؟ تو اس شخص نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل آپ کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی تھی جب میں نے خواب میں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سچ بول رہے ہو، کیونکہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آج کریں کیا، ہمارے معاشرے میں خاص کر بر صغیر میں کچھ لوگوں نے جو ہے عجیب قسم کا رویہ اپنا لیا ہوا ہے، وہ شکل و صورت سے اسلامی نہیں لگتے، صوم و صلات سے دور ہوتے ہیں، مسجد و محراب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے، سچ جھوٹ میں فرق نہیں کرتے، کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہوتی، تو ان کے آئے روز یہ دعوے ہوتے ہیں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوئے اب عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، ہفتہ ہفتہ 10 دن مہینوں نہاتے نہیں ہیں، ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ شکل و صورت دین اسلام سے ان کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آئے دن، اور پھر اگر وہ شخص خواب میں یہ کہے جی میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے حکم ہوا کہ آپ ایسا ایسے کریں، اگر تو وہ کام شرکیہ ہے، بدعات اور خرافات سے تعلق رکھتا ہے یا خلاف شریعت ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے خود ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جب ہم پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ میں،
تو ایک آدمی ملا، تو اس طرح باتوں میں اس نے بتایا جی ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم محفل ملاتے ہیں، ہم اس طرح ذکر کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہتا جی وہ نا حکم ہوا تھا خواب میں. اچھا. تو میں نے کہا کس نے حکم دیا تھا؟ پھر وہ کہنے لگا جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی. میں نے پوچھا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ کہتا جی نہیں کبھی تو پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ تو بڑے عظیم آدمی ہیں، آپ سود وغیرہ انٹرسٹ سے تو بہت دور ہوں گے. کہتا جی نہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑا بہت چل جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ جتنے بھی معاملات ہیں گناہوں کے اندر ملوث ہے. اور وہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ خواب میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اس طرح کی محفل میلاد مناؤ. وہ محفل میلاد بھی بدعات اور خرافات پر مبنی ہے. صحیح. تو ایسے انسان کے بارے میں یقیناً وہ جھوٹا انسان ہے. تو پھر جو شخص ایسا کہے اس کے بارے میں باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے، جو صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب یہ صاف ظاہر ہے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہونا چاہیے انسان کو. اگر سچ میں ہی جیسے ممکن ہے آج کی ڈیٹ میں اگر کسی خوش قسمت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، وہ لوگ تو چھپاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. علماء تو صلحاء جو ہیں وہ تو چھپاتے ہیں کہ ریاکاری نہ ہو، شو آف نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ جو ہے ٹرینڈ بن چکا ہے. بلکہ فیس بک پہ میں نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے زیارت ہوئی ہے اس طرح کا. ہاں لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سلف صالحین سے ثابت ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ان کے کسی شاگرد نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کیا آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، انہوں نے جواب نہیں دیا. اسٹوڈنٹس نے انسسٹ کیا، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے ان کے جواب نہ دینے سے یہ تو محسوس ہوتا ہے ان کو خواب میں زیارت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو للہیت اور اخلاص کے منافی سمجھا. یہ سمجھا کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، شیطان اپنا کام نہ کر جائے، داؤ نہ لگا جائے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ نے جو صحابہ کے جو اقوال اور آثار ذکر کیے اس سلسلے میں، اگر ان کو سمرائز کیا جائے تو ایک شخص کو پہچاننے کے لیے اگر آپ ان کو گنتی سے ذکر کر دیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق یا اس طرح کر کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ دیکھنی چاہیے اگر کوئی شخص کہتا ہے. دیکھیں اگر آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس کا سب سے پہلے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے کریکٹر اور کردار کو دیکھا جائے گا، اس کے شب و روز کو دیکھا جائے گا، اس کے لائف سٹائل کو، اس کے چہرے مہرے کو، اس کی وضاقتہ کو، اس کے چال چلن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، 2 صحابہ کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ جو بیان کر رہا ہے، وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بیان کر رہا ہے واقعی احادیث میں اس کے مطابق ہے. اور پھر وہ خواب میں کیا بتائے گا کہ مجھے کیا ہوا. وہ جو چیز بتا رہا ہے وہ کوئی حکم، کوئی رہنمائی، وہ قرآن و سنت کے موافق ہے یا کہ متصادم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا. ناظرین کرام، اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ ہماری اس گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ہم آئندہ کے پروگرام میں شیخ محترم سے یہ پوچھیں گے کہ کوئی ایسے اعمال یا ایسے وظائف کہ جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ شیخ محترم سے ہم یہ سوال کریں گے اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.